ایک حدیث ہے، اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ لا ربا بین العبد و سیدہ و بین المسلم والحربی فی دار الحرب۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مولا اور آقا کے درمیان میں سود نہیں۔ مولا اور آقے کا زمانہ اب نہیں رہا، اس لیے ذرا اسے سمجھنا پڑے گا۔ پرانے زمانے میں جب سلیوری تھی، غلامی کا دور تھا، تو جو اس کا آقا تھا وہ لارڈ تھا، اور وہ جو اس کا غلام تھا وہ سلیو تھا۔ اس غلام کے پاس اس کی کوئی ملکیت تسلیم نہیں کی جاتی تھی، غلام کی ملکیت ہوتی ہی نہیں تھی۔ غلام کے پاس جو کچھ ہے اس کا مالک اس کا مولا ہے۔ اب تو دنیا میں کہیں غلامی کا مسئلہ رہا ہی نہیں، اس لیے اس کو سمجھنا ذرا مشکل پڑے گا۔ پرانے زمانے کی سب باتیں ہیں۔ اس زمانے میں جب غلام ہوتے تھے تو بہت سے مولا ایسا کرتے تھے کہ اپنے غلام کو بزنس کے لیے کاروبار کرنے کی اجازت دے دیتے تھے کہ تم دکان کرو، کاروبار کرو، اور تم روزانہ یا مہینے کے اتنے پیسے مجھے کما کر لا کر دے دو، باقی تمہارے۔ ایسے غلام کو کہتے تھے عبد معذون فی التجارہ۔ یہ غلام، اس غلام نے اپنے آقا کو کوئی چیز بیچی یا آقا نے غلام کو کوئی چیز بیچی تو آقا اور غلام کے درمیان میں بیع و شرا نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ جو غلام کے پاس ہے غلام ہی آقا کا ہے، اور اس کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی سب آقا کا ہے۔ لیکن جب اسے ٹیمپریری بزنس کی اجازت دے دی ہے تو اب سودا ہو سکتا ہے کہ مولا غلام کو بیچے، غلام مولا کو بیچے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اس میں اگر سود لینا دینا ہو تو حضور نے فرمایا کہ اگر اس میں سود لینا دینا ہو، سود لیں یا دیں، تو یہ سود ہے ہی نہیں، یہ سود ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ مال بھی مولا کا ہے اور یہ مال بھی مولا کا ہے، اور یہ تو دونوں ایک محض عارضی اور ٹیمپریری علیحدگی ہے، ورنہ وہ تو یہ غلام بھی مولا کا ہے اور اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب مولا کا ہے۔ سود کہاں متحقق ہوگا؟ سود وہاں پایا جائے گا جہاں دو ملکیتیں ڈیفرنٹ ہوں، بالکل الگ الگ دو ملکیتیں ہوں۔ دو ملکیتیں الگ الگ ہوں وہاں سود متحقق ہوگا، اور دو ملکیتیں الگ الگ نہ ہوں وہاں سود متحقق نہیں۔ یہ تو مسئلہ چونکہ حدیث میں آیا تھا اس لیے میں نے سمجھا دیا، اگر آپ اس کو نہیں بھی سمجھے تو اسے چھوڑیے۔ دوسرا ٹکڑا حدیث شریف میں یہ ہے کہ مسلمان اور حربی کے درمیان دار الحرب میں سود نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہے اور ایک حربی یعنی دار الحرب کا رہنے والا غیر مسلمان ہے، ان کے درمیان میں سود نہیں ہے۔ کہاں سود نہیں ہے؟ دار الحرب میں سود نہیں ہے۔ یہ حدیث شریف ہے۔ اس حدیث شریف کا مطلب کیا ہے؟ فقہاء کرام نے کہا کہ دیکھو اب شکلیں دو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دار الحرب کا ایک غیر مسلمان ویزا لے کر دار الاسلام میں آیا ہے۔ مثال لو، انڈیا سے ایک ہندو ویزا لے کر پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں گیا۔ یہ جو ہندو پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں آیا ہے، اس کے ساتھ کوئی مسلمان سودی معاملہ کرے نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ایک مسلمان ہے، ایک حربی ہے، مگر معاملہ دارالاسلام میں ہو رہا ہے۔ پاکستان دارالاسلام ہے، بنگلہ دیش دارالاسلام ہے۔ ایک دوسری صورت یہ ہے کہ پاکستان کا ایک مسلمان یا بنگلہ دیش کا ایک مسلمان ویزا لے کر کے انڈیا میں آیا، اور انڈیا میں آ کر کے اس نے انڈیا کے کسی ہندو کے ساتھ کوئی معاملہ کیا اور ہندو کی رضامندی سے معاملہ کیا، اور اس میں سود دیا نہیں لیا۔ سود دینا وہاں جائز نہیں، اس سے لیا۔ تو جب یہ مسلمان یہ سود لے کر اپنے ملک میں چلا جائے گا تو اب اس کے لیے جائز ہے۔ یہ واپس اپنے ملک میں پاکستان پہنچے گا تب جائز ہے، اور یہ واپس اپنے ملک بنگلہ دیش میں پہنچے گا تب جائز ہے۔
اور فقہ کی کتابوں میں وجہ یہ لکھی ہے کہ ہم ویزا لے کر انڈیا میں گئے ہیں، ہم نے انڈیا کے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی، ہم نے اس ہندو کو کوئی دھوکہ نہیں دیا، اس کی رضامندی سے ہم نے ایک سودا کر کے سود لیا اور لے کر وہ مال لے کر ہم نے اپنے دارالاسلام میں چلے گئے، تو ہمارا دارالاسلام مضبوط ہوا اور دارالکفر کمزور ہوا۔ یہ دلیل فقہ میں لکھی۔ اب مسئلہ سمجھو، ایک مسلمان جو دارالحرب ہی میں رہتا ہے، وہیں پیدا ہوا ہے، وہیں رہتا ہے، وہیں اس کی سٹیزن شپ ہے، جیسے ہم لوگ ہندوستان ہی میں پیدا ہوئے، وہیں رہتے ہیں، وہیں کے شہری ہیں، ہم نہ تو سود ہندو کو دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں، کیونکہ لیں گے بھی تو لے کر ملک سے باہر نہیں نکل سکتے، ہم تو اسی ملک کے باشندے ہیں۔ تو اگر لیں گے بھی تو لے کر کے بھی دارالحرب کیسے کمزور ہوگا؟ ہم بھی تو اسی ملک میں استعمال کریں گے، جب اسی ملک میں استعمال کریں گے تو ملک کہاں کمزور ہوگا؟ وہ جو استعمال کریں گے تو ملک کو کوئی فائدہ پہنچے۔ لہذا اب مسئلہ نمٹ کر کیا آیا؟ مسئلہ نمٹ کر یہ آیا کہ سود پایا نہیں جاتا ہے صرف دو صورتوں میں، آقا اور غلام کے درمیان میں سود نہیں پایا جاتا ہے، اور دارالاسلام کا مسلمان ویزا لے کر دارالحرب میں جا کر کے ان سے معاملہ رضامندی سے کر کے سود لے کر اپنے ملک میں ریٹرن ہو جائے تو جب اپنے ملک میں پہنچے گا تو پھر وہ سود باقی نہیں رہا۔ یہ مسئلہ تھا جو بگڑتا 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 کہیں سے کہیں لوگوں نے پہنچا دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اسے سمجھو، کسی ملک کے دارالحرب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں سود ہی نہیں رہا، وہاں سود جائز ہو گیا، جس کو جتنا چاہو سود دو اور جتنا چاہو سود لو، یہ دارالحرب کا مطلب نہیں ہے۔